اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا کما یحب ربنا ویرضا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ محترم اریبہ صاحبہ، ذمہ دار پروگرام اور دیگر شرکا اور راہ حق کی مخلص ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم رب العزت کا بے پایہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے جو ہے ہم کو ایک بار پھر جمع ہونے کا موقع دیا، اور یہ اتنا بڑا رب کریم رب ذوالجلال کا انعام ہے کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ فون کا یہ جو استعمال ہے نا، یہ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے اور اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم کروڑوں میل دور ہوتے ہوئے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم جب یہ فون نہیں تھا، ہم لوگ جب دین کی باتیں سمجھنے اور سیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے تو صرف محدود علاقے، محدود شہر کے ہی لوگ جمع ہوتے تھے، لیکن یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری آواز اللہ تعالیٰ جو ہے کئی ملکوں بلکہ پوری دنیا بھر میں پہنچا رہا ہے اور جو ہے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہا ہے۔ یہ رب کا بہت بڑا انعام ہے، اور پھر اس کے بعد رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رکھ کے پھر ایک بار یہ موقع دیا کہ ہم اپنے ایمان کو جلا بخشیں، اپنے رب کے مزید قریب ہوں، تاکہ ہم اللہ کے سے جب ملاقات کریں تو سرخروئی کے ساتھ ملاقات کریں۔ دیکھیے، میں اپنی بات کی ابتدا قرآن مجید کی آیت سے کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجہ۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ دیکھیے، میں نے جو پہلی آیت پڑھی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے جو ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور جن کو علم دیا گیا درجوں کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے۔ اور دوسری آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سب میری اتباع کرو، اللہ تم سب کو پسند کرے گا، اللہ بھی تم سب سے محبت کرے گا، وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، ابھی جو میں نے آیت کی تلاوت کی یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی وہ ایمان کی ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس کے بعد علم کا حاصل کرنا ہے۔ اب دیکھیے، میرا جو ٹاپک ہے رضائے الہی کے حصول کے مظاہر، وہ کون کون سے ذریعے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، تو میں نے ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے صحیح عقیدہ، دوسرا جو ہے عبادات، تیسرا ہے اعمال قلب، اور چوتھا ہے معاملات۔ یہ چاروں چیزوں کو ہم جمع کریں تو پورے دین سمٹ کر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں ایمان کا ذکر ہے، کیونکہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو۔ آج موجودہ دور میں بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑی بڑی چیریٹی کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے آئے ہیں بہت سارے لوگ، اور مدر ٹیریسا سے کون واقف نہیں، اس نے بھی جو ہے بہت زیادہ یعنی اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، لیکن ایمان نہیں تھا اس کے پاس۔ ایسے ہی آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں ہے لیکن بہت کچھ جو ہے انسانی فائدوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو کچھ بھی حساب کتاب ہے وہ دنیا میں ہی برابر کر دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو درجوں کو بلند کرتا ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہی کرتا ہے،
ایمان کا ہونا سب سے پہلی شرط ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے اپنے اس رضا الہی کے حصول کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے عقیدے کی درستگی، ایمان کا ہونا. تو اس میں ہمیں جو ہے یہ ہے کہ ہمارا جو ہے ابدیت، اللہ تعالیٰ سے ابدیت کا رشتہ بالکل استوار ہو، بہت پرفیکٹ رشتہ ہو، کہ ایک بندے کو اللہ سے کس طریقے سے اپنا رشتے کو رکھنا ہے، اور اپنے الوہیت پہ اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے، وحدانیت ہے، اس کو کے تمام رموز کو سمجھنا ہے، اس کی تمام باریکیوں کو سمجھنا ہے، کہ اللہ کی وحدانیت پہ ہمارے کسی عمل سے، یا بعض وقت ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ عبادت جو ہے اس میں کچھ چیز کی آمیزش ہو جائے، کمی زیادتی ہو جائے، تو وہ بھی جو ہے ابدیت سے ہٹ جاتی ہے اور الوہیت پہ اس پر فرق پڑ جاتا ہے. مکمل ایمان کا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ہر چیز کا مالک اللہ کو جانیں، اور تقدیر پر مکمل طور پہ ہمارا ایمان ہو کہ ہر اچھائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہے، جزا اور سزا پر ایمان ہو. یہ تمام چیزیں ہماری درست ہوں گی تو اسی وقت جو ہے ہمارا ایمان مکمل ہوگا. اب دوسری چیز ہے اہل علم. اب یہ جو چیزیں ایک ہی آیت میں جو اللہ تعالیٰ کی جو یعنی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا بیان ہے اور جو طریقہ کار ہے نا، وہ یوں ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم بتا دیا، ایمان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد علم کا ذکر کر دیا. کہیں پر ایمان کا ذکر کیا، عمل صالح کے کیا، کچھ نہ کچھ ربط ہوتا ہے. یہاں پر درجوں کی بلندی کا ذریعہ بتایا کہ اب بہت سارے فلسفی اہل علم دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہ اہل علم کا اللہ کے نزدیک کوئی درجہ نہیں ہے. کتنا بھی بڑا سائنسداں ہو، انجینئر ہو، وہ فلسفی ہو، یا کوئی بڑی سے بڑی ایجاد کرنے والا ہو، لیکن اس کا اللہ کے پاس کوئی درجہ نہیں ہے. یہاں پر درجے کی شرط یہ لگائی گئی کہ ایمان کا ہونا. تو ایمان کا ہونا ہر عمل کے قبول کے لیے اور درجات کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے. تو اب ہم جو ہے ایمان کی درستگی کے لیے بھی علم کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے پاس تقدیر کا اور اللہ کی ذات، صفات، ربوبیت کا اور اس کی قدرت کا، اس کی تقدیر کا، اس کے قادر مطلق ہونے کا، اور عبادات ہم اللہ کے سامنے ابدیت کو کیسے ادا کریں، یہ تمام علم ہوگا تبھی جو ہے ہم ایمان کے لیول پہ صحیح طور پہ آ سکتے ہیں. ہم اپنے منچاہے طریقے سے، یا ہم کو ورثے میں ماں باپ سے پیدائشی طور پہ جو کچھ ایمان مل گیا اس پر اکتفا کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے درجے بلند نہیں ہوں گے. ہم کفار قریش کا معاملہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہے اپنے یعنی کہ ان کو باپ دادا سے جو دین ملا ہوا تھا وہ اسی پر اکتفا کرے ہوئے تھے. لیکن یہ جو ہے اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید لے کر آئے، اس سے پہلے کی کتابوں پر ان کا ایمان تھا، لیکن وہ ان کا ایمان ادھورا تھا. جب قرآن آ گیا تو قرآن باپ دادا کے دین پر جمے رہنا یہ جو ہے بالکل ایمان کے منافی ہے. آج کے دور میں اگرچہ کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے پاس ایمان ہے ورثے میں، لیکن امام مالک کا قول یہ ہے کہ جب تک انسان شعور آنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد خود سے اپنے ایمان کی تجدید نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ ہمیں جو کچھ مجھے ملا اپنے گھر کے ماحول سے ملا. میں نے اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، میں نے روزہ رکھا. جیسے انہوں نے روزہ رکھا میں نے ویسے روزہ رکھا، جیسے انہوں نے نماز پڑھی ویسے میں نے نماز پڑھی، اور دین کے تمام معاملات جو کچھ بھی ہیں میں ان کو دیکھتے ہوئے کرتی ہوئی آ رہی ہوں. تو یہ جو ہے بلوغت سے پہلے قابل قبول ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ پورے شعور کے ساتھ ایمان کی تجدید کرے اور پھر سے ایمان کا اپنے اقرار کرے، اور پھر جو ہے اپنے علم میں اضافہ کرتا چلا جائے کہ درست کیا ہے، تبھی جو ہے وہ کامل مومن ہو سکتا ہے. دوسری چیز جو ہے عبادات کیا ہیں؟ دیکھیے، جس عبادات میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے اور بہت بے پناہ احادیث جس کے سلسلے میں موجود ہیں، وہ جو ہے ان 3 چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک روزہ، دوسرا نماز، اور تیسرا ذکر و اذکار. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فتح میں فرمایا کہ یہ میں نماز کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ تراہم رکعان سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم ان یعنی مومنین کو، صحابہ اکرام کو دیکھو گے کہ وہ لوگ جو ہے سجدے میں پڑے رہتے ہیں. تراہم رکعان سجدن، رکوع اور سجود. تو یہاں پر کیا ہے؟ رکوع اور سجود سے مراد
نماز کی کثرت ہے، فرض کے علاوہ سنتوں اور نوافل کا اہتمام ہے، اور ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ سے سجدے کے ذریعے رجوع ہونا ہے۔ کوئی بھی پریشانی آ جائے، کیونکہ یہ سورہ فتح کی آیت ہے اور اس میں پورے جنگ کا سلسلہ موجود ہے، تو کسی بھی قسم کی پریشانی، تکلیف، آزمائش آ جائے تو انسان صلاۃ حاجت پڑھے اور یعنی کہ سجدے اور رکوع میں جا کر گڑ گڑائے اللہ کے سامنے۔ تو یہ کیا ہے؟ مومنین کی صفت ہے، اور یہ جو ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ روزہ۔ تو آپ اس سے کے علاوہ نماز کے بارے میں آپ لوگ بہت ساری چیزیں جانتی ہیں، تو میں کیونکہ مجھے دوسری چیزیں کور کرنی ہے، میں اس لیے جو ہے اشارتاً بات کو کہتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں۔ دوسری چیز ہے روزہ۔ دیکھیے، انسان کے ہدایت کے اور جو ہے اپنے درجوں کو اور اپنے منازل کو بلند کرنے کے دو ہی ذریعے ہیں، ایک قرآن اور دوسرے حدیث۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے یہ کہ عزو علیہا بن نوازج، کہ قرآن اور حدیث یہ دو ہی میں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور کیسا پکڑو؟ نوازش سے، یعنی کہ سائڈ کے دانتوں سے۔ جب کوئی سخت چیز ہمیں کھولنی ہوتی ہے تو ہم سامنے سے نہیں کھینچتے ہیں بلکہ سائڈ کے دانتوں سے۔ کوئی چیز سخت ہمیں دبانی بھی ہوتی ہے تو ہم اسی سے دباتے ہیں، کیونکہ یہ سائڈ کے دانتوں کی پکڑ جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو نوازش کا ذکر کرنے کا مطلب اللہ کے رسول وسلم کا یہ ہے کہ انتہائی مضبوطی سے قرآن اور حدیث کو پکڑ لو۔ اب دیکھیے، آج کیونکہ شب قدر ہے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو یہ اور ہم روزوں سے گزر رہے ہیں، تو میں اس پہ ذرا زیادہ فوکس کروں گی کہ یہ جو قرآن آج ہم یہ جو مہینے سے گزر رہے ہیں، اس مہینے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ روزوں کے ذریعے ہی ہے۔ اور روزے، یہ مہینہ جو ہے کیوں خاص ہوا؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے ہوا۔ آج جو شب قدر ہے، اس کی جو اتنی اہمیت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ قرآن کے نزول کی ہی وجہ سے ہے۔ قرآن سے جڑ کر ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اور اس کے علاوہ قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کا سہارا لینا۔ قرآن میں کچھ چیزیں جو ہیں مجمل ہیں، جس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جیسے کہ نماز ہی کو لے لیجئے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا اور اقیموا الصلاۃ، اس طریقے کے الفاظ آئے ہیں۔ نماز کی پوری تفصیل ہم کو کیسے معلوم ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی ہے۔ تو ہم جو ہے کسی ایک چیز کے ذریعے راہ ہدایت اور درجوں کو اپنے بلند کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث علم کے یہ دو سورسز ہی ہیں جن کو ہم اپنا کر جو ہے بلندی اور درجات اور ایمان کی پختگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کا نزول ہوا اس مہینے میں، اس لیے اس کو اتنی اہمیت حاصل ہوئی، اس لیے جو ہے شب قدر کی اتنی اہمیت ہوئی۔ تو دراصل جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر سال آتے تھے اور قرآن کا دور کراتے تھے۔ اب یہ ایک سال میں جتنی آیتیں نازل ہوئیں، اگلے سال آئے ان تمام آیتوں کا دور کرایا۔ پھر اب اگلے سال، پھر آنے والے سال میں جتنی آیتیں نازل ہوئیں، پھر وہ تمام یہ اور وہ پچھلی آیتوں کو اور یہ آیتوں کو ملا کر دور کرایا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی تک، زندگی کے آخری رمضان تک جبرائیل آتے رہے، جبرائیل امین آتے رہے اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دور کراتے رہے، جتنا قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو دراصل یہ قرآن کا دور ہے کیا چیز؟ یہ جو روزہ ہے نا، یہ قرآن کی ہی عظمت کی وجہ سے ہے، قرآن پر عمل کی ہی وجہ سے ہے۔ یہ دراصل قرآن کا دور جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پر عمل کر کے دکھایا۔ اب اس کو دور کرتے تھے کیونکہ وہ اس زبان سے واقف تھے، اور جیسے دور کیا جاتا تھا تمام چیزوں کی یاد دہانی ہوتی تھی اور پھر اس پر دوبارہ سے جو ہے تازہ عمل ہوتا تھا اور اس کو جو ہے پختگی سے اپنایا جاتا تھا اور اس کو جو ہے لوگوں سے بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ تو قرآن کا دور دراصل یہ چیز ہے۔ اب ہم جو قرآن کا دور کرتے ہیں تو ہم کیا ہے، تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں، کئی قرآن ختم کرتے ہیں اور ہم جو ہے افہام و تفہیم کرتے ہیں، لیکن قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ تفسیر کے دور ہوتے ہیں، پورا قرآن کس سے ہم گزرتے ہیں رمضان کے دور میں، اور جو ہے ترجمے سے پڑھتے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ ہم پچھلی بار کس قرآن ہماری زندگی میں کتنا تھا، ہم کس لیول پر ٹھہرے ہوئے تھے؟ اور اب اس سال ہم نے کریکشن کر کے اپنے آپ کو، یہ جو دور چل رہا ہے تو میری زندگی کے ہر معاملہ، چاہے وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، خاندانی ہو، انفرادی ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، تو میری حیثیت قرآن پر عمل کرنے کی کتنی ہے؟ اب یہ میرے سامنے دور ہو رہا ہے تو میں جو ہے قرآن پر کتنا عمل کر رہی ہوں، یہ تازگی ہو جائے ہمارے اندر اور ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔
یہ دراصل قرآن کے دور کرانے کا مقصد یہ ہے. تو جبرائیل امین جو دور کراتے تھے اسی وجہ سے کراتے تھے. اور دراصل روزہ جو ہے رکھانے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کی کیفیت میں انسان کی روح پاورفل ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے. انسان اپنی روح پر زیادہ فوکس کرتا ہے، اور روح پر فوکس کرنے سے روح کا تعلق کیونکہ عالم بالا سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اس طریقے سے ہے جیسے کہ سورج کی شعاعیں کروڑوں اربوں خربوں میل دور ہونے کے باوجود اس کی جو شعاع ہم تک پہنچ رہی ہے، اس کی جو گرمی ہم تک اور حدت ہم تک پہنچ رہی ہے، وہ جو گرمی ہے کروڑوں میل ہونے کے باوجود پہنچ رہی ہے. اس طریقے سے جب ہم روزے کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور ہماری روحانیت اور ہماری روح جو ہے پاورفل ہوتی ہے، تو وہ جو روح پاورفل ہونے کی وجہ سے ہمارا کنیکشن کروڑوں میل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے. اور جب یہ روح پاورفل ہوتی ہے تو یہ غذا کا مزید مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے یہ جو لذت اس کو محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ سے جڑ گئی، تو اب اس کو جو ہے اور پاورفل ملے اور لذت محسوس ہو، تو اس کے لیے کیا ہے، قرآن کے ذریعے اس روح کو غذا دینا ہے، احادیث کی تعلیم کے ذریعے اس روح کو غذا دے کر مزید پاورفل بنانا ہے. دوسری چیز دیکھیے جو ہے ذکر و اذکار ہے عبادات میں نے جیسے کہ بتایا، میں نے رضائے الہی کے ذریعے کے لیے میں نے 4 چیزوں کو کور کیا ہے. پہلا میں نے بتایا عقیدے کی درستگی، دوسرا عبادات چل رہا ہے. عبادات میں نے نماز کے بارے میں اشارتاً گفتگو کی، روزے کے بارے میں کچھ پوائنٹ کور کیے. اب تیسری چیز ہے ذکر و اذکار. ذکر کی جو لذت ہے نا، ایسی لذت ہے کہ جس انسان کو وہ چسکا لگ جائے تو وہ کسی بھی محفل میں ہو لیکن اس کی زبان اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتی. اس کا ذہن جو ہے اللہ ہی کی طرف رجوع رہتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو، کسی بھی قسم کے اس کی زندگی میں مراحل آ جائیں، لیکن اس کی جو زبان ہوتی ہے اور اس کا دل ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زبان ذکر کرتے 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 دل ایسا جو ہے لبریز ہو جاتا ہے ذکر سے، اور دل لبریز ہونے کی وجہ سے جب دل ذکر سے بھر جاتا ہے اور ذکر کا جو ہے عادی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے بے چینی اتنی رہتی ہے کہ جب تک اللہ کے ذکر میں وہ پھر سے ملوث نہ رہے وہ بے چین رہتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، دل، کیونکہ دل سے خون سپلائی ہوتا ہے، اور خون سپلائی ہونے کی وجہ سے ہمارے پورے جسم میں جب خون سپلائی ہوتا ہے تو ہمارا رواں رواں ذکر کا جو ہے عادی ہو جاتا ہے. اور جب تک اللہ کا ذکر نہ ملے وہ جو ہے ایک مزمحل اضمحلال کی کیفیت اور ایک مردگی کی کیفیت رہتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کھا لے کچھ بھی پی لے، لیکن جو لذت اس کو ذکر سے ملتی ہے نا تو وہ کسی چیز سے نہیں ملتی. میں یہ چیز واضح کرتی چلوں کہ ذکر، اس سے پہلے بھی میں نے واضح کیا تھا ایک موقع پہ کہ ذکر جو ہے صرف زبانی ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں ہر وقت ہم کو اللہ یاد رہے. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہو جائے، خاندانی معاملات ہو جائیں، روزی رزق کا معاملہ ہو جائے، تو میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میرے رب کی کیا مرضی ہے، میرے رب یعنی کہ میرے رب کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے، شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، قرآن اور حدیث اس سلسلے میں کیا کہتا ہے. یہ یاد دہانی، یہ تڑپ جس قدر ہماری بڑھتی چلی جائے گی اس قدر ہمارا تعلق باللہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. یہی مقصد ہے قرآن کے دور کا کہ ہم جو ہے اپنے معاملات میں ادھر رجوع ہوتے چلے جائیں. یہ ذکر کی ایک کیفیت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، یعنی صرف زبان سے یاد نہیں کرو، وہ تو ایک قسم ہے، ادنا سی قسم ہے زبان سے ذکر کرنا. ہم کاموں میں مشغول ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں، لیکن میری زبان جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے، گالی گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، ان تمام چیزوں کی عادی ہے، تو ایسے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ مجھے غیبت کرتے وقت میرا دل لرز جائے کہ میرے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، مجھے کسی کے پیچھے پڑتے ہوئے یہ حکم یاد آ جائے، ولا تجسسوا، کسی کے پیچھے مت پڑو، تجسس نہ کرو. اسی طریقے سے مجھے غصے کے وقت یاد آ جائے، جیسے کہ ابھی جس آیت کا جو ہے درس ہوا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اسی طریقے سے مجھے ہر موقع پہ ایک ایک آیت، ایک ایک حکم ربانی یاد آتا چلا جائے، تو یہ جو ہے اصل ذکر کی یہ اصل سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا. یاد رکھیے کتنی پیاری بات میرے رب نے فرمائی. جو کچھ بھی ہے اللہ کی رحمت ہی ہے. یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جاؤں گا بلکہ رحمت کی وجہ سے جاؤں گا. تو میرے رب نے اپنے رحمت کے وجوب کا وعدہ کس چیز کے لیے کہا؟ اس چیز کے لیے کہا ہے کہ تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا اپنے. اب دیکھیے اس کے بعد
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بس اطاعت رب کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بلند کرتے چلے جائیں اپنی رگوں میں رب کو ایسا سمو لیں کہ یعنی کہ جو زندگی ہے نا، جسم کے ساتھ جینا کوئی زندگی نہیں ہے. یہ تو جو ہے ایک گھوڑا ہے جس پہ ہماری روح سوار ہے. گھوڑا جو ہے اصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو وہ سوار ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے. گھوڑے کو جب چاہے روک دے، جب چاہے باندھ دے، جب چاہے دوڑا دے، جب چاہے دانہ ڈالے، جب چاہے جیسے ڈیل کرے. تو ہمیں اپنی روحانیت کے ذریعے جسم کو ڈیل کرنا ہے، ہمیں اپنی روحانیت کے ذریعے ہی جینا ہے. یہی اصل زندگی کا نام ہے. جب ہم اپنی روحانیت کو پاورفل بناتے ہیں تو یہ رب کی رضا درجہ بدرجہ ہمارے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہی رب کے رضا کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. تو اللہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی بلندی نصیب فرماتا ہے کہ پھر بندے کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ اپنے آپ کو ٹوٹلی اللہ کے حوالے کر دے، اپنے جسم کو رام کر دے، اپنے جسم کو ایک سواری سمجھتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے، جیسے کہ گھڑ سوار اس کو جو ہے سختی بھی کرتا ہے اور اس کو جو ہے چابک سے مارتا بھی ہے، تو اس طریقے سے اپنے جسم کو جو ہے زبان کو لان تان کی جائے، اپنے ذہن کو لان تان کی جائے کہ میں نے ایسے غلط کیسے سوچ لیا، میں نے شریعت کے خلاف کیسے سوچ لیا، میری زبان نے ایسے کیسے عمل کر لیا. تو ہم جسم کے اعضاء کو، جسم کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے کنٹرول میں لائیں اپنی روح کے ذریعے. ذکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے. جس کو اس نعمت کی لذت مل گئی اور اس نعمت کی توفیق مل گئی اور اس نعمت کا عادی ہو گیا نا، وہ ایک الگ دنیا میں جیتا ہے. اس کے جینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. کسی بھی قسم کے حالات آ جائیں وہ رب سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اطاعت کے ذریعے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے. تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میری زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے شکر ہے. دیکھیے شکر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بغیر شکر کے صبر آ ہی نہیں سکتا. اس بات کو میرے غور سے سنیے اور سمجھیے کہ بغیر شکر کے صبر نہیں آ سکتا. میرے پاس جو چیز نہیں ہے میں اس کے لیے اگر روؤں گی دھوؤں گی ہائے واویلا کروں گی تو یہ بے صبری ہے. لیکن میرے پاس جو چیز ہے اگر میرے اس پر نگاہ ہوگی تو یہ شکر ہے. اور شکر کے ذریعے جو چیز نہیں ہے بے صبری، اس پر میری نگاہ جائے گی ہی نہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ شکر کے ذریعے ہی انسان صبر کو پالتا ہے. تو شکر کا جو ملنا ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. اور شکر کے لیے کوئی چیز کا ہمارے پاس ہونا اور اس کو گننا ضروری نہیں ہے. اگر ہم گننے بیٹھیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن ہی نہیں سکتے. یعنی کہ آنکھ کی درستگی، ناک کی درستگی، کانوں کی درستگی، ہم سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، میرے جسم کے تمام اعضاء درست ہیں. اگر میرا ایک انگوٹھے کی وہ کیا کہتے ہیں اسکریچ آ جائے، یا پھر جو ہے ہڈی ٹوٹ جائے، میری کسی بھی طریقے کی موچ آ جائے میرے ہڈی میں، کسی بھی جسم کے اعضاء میں، تو میں کتنی بےکل اور پریشان ہو جاؤں گی. میری کوئی رگ میں فالٹ آ جائے تو کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں ہم. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپے ذرا سے فالٹ آنے کی وجہ سے، لنگس میں اگر فالٹ آ گیا ہے تو انسان جو ہے کروڑوں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس سے جو ہے صحت یاب ہو پا رہے ہیں. تو اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اگر انسان جو ہے بغیر کسی خاص، ہم کیا سمجھتے ہیں دولت مل گئی، شہرت مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی گھر مل گیا، کوئی جو ہے کوئی اعلیٰ چیز زیور مل گیا، کوئی اچھی چیز مل گئی، ظاہری کیفیت کو ہم جو بظاہر نظر آ رہی ہے ان چیزوں کے مل جانے کو ہم جو ہے نعمت سمجھتے ہیں. لیکن کوئی ظاہری چیز کے بغیر بھی بے شمار اللہ کی نعمتیں، اور شکر کے لیے کوئی ہیلا بہانہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وقت ہمارے دل کی کیفیت شکر سے بھری ہوئی ہونا چاہیے. اور دیکھیے اس کے بعد جو ہے اب میں جاتی ہوں اعمال قلب کی طرف. اعمال قلب میں جو ہے تقویٰ ہے. اب یہ رمضان جو چل رہا ہے اعمال قلب کی ہی کیفیت ہے. اس میں ہر ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی ہے. انسان کوئی ایک چیز کو اپنا لے سختی سے کہ میں اب تقوی کی ہی ریسرچ کروں گی اور تقوی پہ ہی جمی رہوں گی، تو سارا دین اس میں کور ہو جاتا ہے. اگر کوئی جو ہے ذکر اور اذکار کو ہی پکڑ لے تو ذکر کی تمام کیٹیگریز میں وہ ریسرچ کرے اور چلا جائے تو اس میں تمام دین آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اعمال قلب میں ذکر بھی شامل ہے، عبادات میں بھی شامل ہے وہ، اور اعمال قلب میں بھی شامل ہے. التقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ انسان جو ہے ہر وقت یہ سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے. پھر اس کے بعد ہے اخلاص. اخلاص بھی کیا ہے؟ یہ اعمال قلب میں سے ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو خالص اللہ کے لیے ہو.
توکل یہ بھی یعنی بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ہم یہ آیتوں کو پڑھتے ہیں لیکن ہم ان کی گہرائی کو اور ان کے وزن کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کتنی وزنی یہ چیزیں ہیں۔ اللہ پر بھروسہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اس کو رزق دیتا ہے جیسے کہ چڑیوں کو دیتا ہے، پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو شکم سیر ہوتے ہیں۔ اور توکل کا رزق کا مطلب جو ہے صرف جو ہے کھانا پینا نہیں ہے، رزق کا مطلب عزت، شہرت، علم، اولاد اور محبت، کسی کی طرف سے ہمیں عزت کا ملنا، ہماری تمام ضروریات کا پورا ہونا، ماں کے پیٹ میں بچوں کی جو ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ بھی رزق میں شامل ہے، ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی رزق میں شامل ہے، جو دھوپ ہمیں مل رہی ہے رزق میں شامل ہے۔ ہر وہ چیز اور ضرورت جو انسان کو جینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے جن چیزوں کی، وہ تمام چیزیں رزق میں شامل ہیں، چاہے وہ عزت ہو، کیونکہ کوئی بھی بے عزت ہو کر جینا نہیں چاہتا، چاہے وہ ایموشنز ہو، محبت کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ تو تمام ایموشنز سے لے کے جسمانی ضروریات سے لے کے ہر چیز جو ہے رزق میں شامل ہے۔ تو اگر اللہ پر بھروسہ کر لے کہ میں تو جو ہے دین اور شریعت پہ چلوں گا، اب میں بعض لوگ یہ سوچے کہ میں ایسا کروں گی تو میری عزت چلے جائے گی، میں اس پر عمل کروں گی تو میرا مقام گر جائے گا لوگوں کی نگاہ میں، لوگ کیا سمجھیں گے، یہ لوگ کیا سمجھیں گے یہ سب سے بڑا روگ ہے۔ مجھے میرے رب کی پرواہ ہونا چاہیے، مجھے میرے رب کے رضا کی پرواہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہے یا نہیں۔ تو اگر جب رب کی رضا کی پرواہ ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان شریعت پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے بھروسے کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ضروری ہے دل کی صفائی۔ دل کی صفائی کے بغیر روزہ ہی قبول نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رمضان میں آپ نے بہت ساری احادیث سنی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کو بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، چغلی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، جب ہمارے دل میں کینہ بھرا ہوا ہوگا، دل صاف نہیں ہوگا، تبھی تو ہم کسی کی چغلی کریں گے، تبھی تو ہم غیبت کریں گے، تبھی تو ہم کسی سے حسد کریں گے۔ تو دل کی صفائی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دل کی صفائی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے قدموں کی چاپ اپنے سے یعنی کہ سنی جنت میں جو ہے اپنے قدموں کے، ان کے بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی چاپ سنی۔ اور پھر اور بہت سارے اس سلسلے میں روایات بھی موجود ہیں۔ ایک صحابی کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنتی ہے، تو تمام صحابہ کو ہرس لگ گئی کہ کس وجہ سے کہا، تو ان کے پیچھے پیچھے لگ گئے، اور ایک صحابی جو ان کے ساتھ ان کے گھر رہنے کے لیے چلے گئے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ 3 دن انہوں نے وہاں پر قیام کیا ان کے ساتھ اور غور کیا کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو معلوم دیکھا کہ وہی نماز، وہی تہجد، وہی تمام بھلائیاں اور نیکیاں جو وہ بھی کرتے تھے، دوسرے صحابہ بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے آخر میں ان سے پوچھ لیا 3 دن کے بعد، کیونکہ مہمان جو ہے 3 ہی دن کے لیے ہوتا ہے، اب ان کو رخصت ہونا تھا وہاں سے، تو انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل کو بالکل صاف رکھتا ہوں، کسی کے سلسلے میں کوئی کینہ، حسد، بغض، بدلے کا جذبہ یا پھر کسی قسم کا حسد، یعنی کہ کوئی اخلاقی برائی میں اپنے دل میں پنپنے نہیں دیتا، کوئی اپنی اخلاقی برائی میرے دل میں نہیں ہے۔ میں جب رات کو سوتا ہوں تو بالکل دل اپنا کریکشن کر کے سوتا ہوں کہ بالکل دل صاف ہو۔ تو دل کی صفائی کے لیے تزکیہ ہونا ضروری ہے۔ تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ زکا یزکو کے معنی ہے برائیوں سے کسی چیز کو ہٹا کر اس کو جو ہے بھلائیوں کی طرف لے جانا۔ جھاڑ کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، جھاڑ کو جو ہے اس کی زمین کو، مٹی کو کھود کر اس میں سے کنکر ہٹائے جاتے ہیں، اور اس میں سے جو ہے جو جھاڑ کو بڑھنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں چیزیں، ان چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے، اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے جھاڑ کا تزکیہ کرنا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ نفس کا تزکیہ کیا ہے کہ انسان کریکشن کرتا رہے کہ میرے اندر کیا خرابیاں موجود ہیں، تو ان خرابیوں کو وہ چن کے نکال کے پھینکتا رہے، اور اپنی شخصیت کو ترقی دینے کے لیے، ارتقاء پہ پہنچانے کے لیے، بلندی پہ پہنچانے کے لیے، اللہ کی رضا کے مقام تک پہنچانے کے لیے اس میں خوبیاں ڈالتا رہے، اس کو جو ہے ذکر اذکار کے ذریعے، شکر کے ذریعے، اور کینہ بغض کو ہٹا کر، تمام برائیوں کو ہٹا کر، تمام خوبیوں کے ذریعے اپنے جو ہے ارتقاء کرتا رہے۔ یہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے، یہ اعمال قلب میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھی چیز معاملات میں دیکھیے جو ہے اخلاقیات آ جاتے ہیں تمام۔ دیکھیے میرا اخلاقیات میں جو ہے مسکرانا شامل ہے، عفو درگزر کرنا، غصے کو پی جانا، صبر کرنا، یہ تمام جو اوپر میں نے بتائی نا، کیونکہ اخلاق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کوئی ہمارے گھر آئیے بیٹھیے کھائیے پیئے، ہم نے ایسے کہہ دیا،
یا پھر جو ہے ہم یہ جو ہے مسکرا کر کسی سے مل لیے، سلام کر لیا، صرف اخلاق اس کا نام نہیں ہے. اخلاق جو ہے کئی چیزوں سے مل کر بنتا ہے. جو میں نے ابھی اوپر جو ہے تمام چیزیں جو کہی ہیں وہ تمام چیزیں اخلاق میں آ جاتی ہیں. دین اور شریعت کے معاملات ایسے ہیں کہ ایک کڑی جڑی ہوئی ہے. انسان اگر شریعت پر چلنا چاہتا ہے، دیندار بننا چاہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایک چیز کڑیاں ہیں، وہ جیسے ایک چین ہوتی ہے، ایک سے ایک جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی جو ہے تمام چیزیں جو ہے جڑی ہوئی ہیں. تو اخلاقیات کیا ہے؟ شریعت اس کے کئی جز ہیں. سب سے پہلی چیز شریعت پر عمل کرنا، دوسرا جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیش آنا، اور تیسرا یہ ہے کہ ہر جان پہچان والوں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا، اور سب سے اہم جو چیز ہے اس پر توجہ دیجیے کہ شخصیت کا باعث رحمت ہونا. میری ذات سے ہر ایک کو فائدہ پہنچے، میں کسی کو یاد آ جاؤں تو اس کا دل جو ہے دھڑکنے لگے، اس کا دل جو ہے خوش ہو جائے، اس کو جو ہے اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ سے قرب محسوس کرے. اور یعنی کہ میں جب کسی کو یاد آ جاؤں تو وہ جو ہے اس کے اندر کوئی عیب بھی ہو تو وہ اپنا عیب میرے سے ظاہر کرنے میں کوئی ہجو محسوس نہ کرے، کسی قسم کا اس سے میری ذات سے کوئی قسم کا کوئی خوف نہ ہو کہ میں کیا سوچوں گی، میں کیا کہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ یہی تو معاملہ تھا کہ ہر ایک آ کر اپنے بڑے سے بڑا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کر لیتا تھا، کیونکہ اس کو یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت باعث رحمت ہے، باعث نفع ہے، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے. اگر میں عیب بیان کروں گا تو وہ اس کے مسئلے کا حل بتائیں گے، سب کے سامنے گائیں گے نہیں، سب کے سامنے بتائیں گے نہیں، میری ہجو نہیں کریں گے، نیکسٹ ٹائم مجھے جتائیں گے نہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ تھا کہ کسی کا عیب معلوم ہوتا تھا اور اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے تو اس کو بھی محسوس نہ ہو اور تمام لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور تمام لوگوں کو تک یہ بات پہنچ جائے کہ یہ جو ہے غلط چیز ہے. یہ بتانے کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں کہتے تھے کہ ما بال قوم، لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے اصلاح کا یہ معاملہ تھا. تو اخلاقیات کے کئی جز ہیں جس میں جو ہے یہ جز جو ہے بہت اہم ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ اپنی شخصیت کو رحمت کا باعث بنائے، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہو، میری یعنی بہو کے لیے ہو، بیٹی کے لیے ہو، یعنی کہ داماد کے لیے ہو، بیٹے کے لیے ہو، ساس سسر، بہن بھائی، ماں باپ، ہر ایک کے لیے میری شخصیت باعث رحمت ہو. میرا نام آتے ہی لوگوں کے دل دھڑکنے شروع ہو جائیں اور خوشی محسوس ہونے لگے کہ میرے مسئلے کا حل ان کے پاس ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ پیسے سے ہو، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسے سے حل کیجئے، ورنہ زبان سے حل کیجئے، وقت دے کر حل کیجئے، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے حل کیجئے. بہرحال اپنی شخصیت کو ایسا بنائیے کہ تو کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کے کر رنگ و بو نہ رہے، بلکہ میں جا کر جب میں یاد آؤں کسی کو تو خدا یاد آنے لگے. تو کو ایسا مٹا، اپنے آپ کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے، بلکہ کون یاد آئے؟ مجھے یاد کرنے سے مجھے لوگوں کو میرا رب یاد آئے. اور حقیقت میں ہم اسی لیے بھیجے گئے ہیں، اور اسی لیے جو ہے قرآن نازل ہوا، اور اسی لیے جو ہے روزہ فرض کیا گیا، اور اسی لیے یہ طاق راتیں ہیں. اور یہ طاق راتوں کی جو عبادت، یہ جو 83 سال اور جو ہے 1000 مہینوں کے برابر رکھی گئی ہے، دراصل یہ شکر کے طور پر رکھی گئی ہے کہ انسان پوری رات جاگ کر شکر ادا کرے کہ قرآن کی اتنی بڑی نعمت. کیونکہ قرآن جو ہے صرف یعنی کہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم تلاوت کر کے نیکیاں کما لیں، یقیناً اس کا ثواب ہے اور ایک حرف کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر قرآن ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا ہے نا، ہمارے جو جذبات بنائے ہیں، ہماری جو ضرورتیں بنائی ہیں، چاہے وہ روحانی ضرورتیں ہوں، چاہے وہ جسمانی ضرورتیں ہوں، کسی بھی قسم کی ہماری ضرورتیں ہوں، ہمارے جذبات ہوں، وہ تمام جذبات کی تسکین قرآن کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. اگر ہم من چاہے طریقے سے اپنے جذبات کی تسکین کرنے چاہیں گے تو اتنے بڑے بڑے فساد پیدا ہوں گے. اور آج دیکھنے میں آتے ہیں خاندان میں کتنے بڑے بڑے فساد ہیں، کیونکہ ہر ایک اپنے جذبے کی تسکین اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہے، جبکہ قرآن کیا ہے، انسانی ضرورت کے لحاظ سے نازل ہوا ہے. ہر جذبے کی تسکین اس میں موجود ہے، چاہے وہ ازدواجی زندگی ہو، چاہے وہ ماں بیٹی کا رشتہ ہو، چاہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہو، چاہے وہ پڑوسی کا رشتہ ہو، چاہے وہ خاندانی معاملات ہو، معاشی معاشرتی، ہر ضرورت قرآن کے ذریعے پوری ہوتی ہے. تو قرآن ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے، ہمارا جو ذہن بنایا ہے، ہمارا جو جسم بنایا ہے، ہمارے جو ایموشنز بنائے ہیں، ہماری جو روح بنائی ہے، ان تمام کی ضرورت جو ہے قرآن کے ذریعے پوری ہوتی ہے. تو دراصل یہ ضرورت جو پوری ہوتی ہے، اس کیفیت کو سمجھنے اور محسوس کرنے کا نام ہی جو ہے شب قدر ہے. اور پھر وہ کیفیت کو لاگو کر کے شکر کے جذبے سے جب بندہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اللہ کی وہ رحمت نازل ہوتی ہے جو جبرائیل امین ہزاروں کروڑوں فرشتوں کے ذریعے لے کر آ کر اللہ کے ان بندوں نازل کرتے ہیں